السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ ہم تعویذ دھاگوں پر یقین کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی طاقت کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی قدرتوں سے واقف نہیں رہتے، اس لیے ہمارا ایمان تعویذ دھاگوں پر زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے دلوں کو اللہ سے مانگ کر بھی تسلی نہیں ملتی۔ دعاؤں کا جواب۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کی ہوش اڑا دے گا۔ جسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کے پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ۔ مہربان لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کو موقع دیتے ہیں، جو ایک غلطی پر پکڑ نہیں لیتے، جو ذرا سی بات پر سارے تعلق ختم نہیں کر لیتے، جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمیں بھی دوسرے انسان کو ان کے انسان ہونے کا مارجن دینا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں کبھی اپنے رشتہ داروں سے مشورہ نہ کریں، الٹا مشورہ ہے لیکن آزمائی ہوئی بات ہے، اگر آپ مشورہ کریں گے تو کبھی بھی رشتے نہیں کر سکو گے، اس لیے خود تحقیق کریں، بچے کی ماں سے مشورہ کریں اور فائنل کریں۔ ایسا کرنے سے رشتہ داروں نے خوش پھر بھی نہیں ہونا، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے ذہنی آزمائشوں سے بچ جاؤ گے۔ جو کھویا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہے یہ تو بس بہانہ بنتی ہے ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی، پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ میں تعلق میں مہنگے تحفے بلا وجہ تعریفوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے نزدیک چھوٹے چھوٹے سرپرائز تعلق کو زیادہ خوبصورت کر دیتے ہیں۔ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ بغیر کہے ایک دوسرے کی پریشانی سمجھ لی جائے، ایک دوسرے کے عیبوں پر تانا نہ دیا جائے، لمبی لمبی نصیحتیں کرنے کے بجائے بس خاموشی سے ایک دوسرے کو سمیٹ لیا جائے۔ میرے نزدیک تو یہی محبت کی تعریف ہے۔ ایمان کا لیول ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی ہم ہر لمحہ رب سے رابطے میں ہوتے ہیں تو کبھی دنیا میں الجھ جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، تقریباً ہر انسان ایسے ہی مرحلے سے گزرتا ہے، کوئی بہت آگے ہوتا ہے، کوئی درمیان میں اور کوئی شروع کے معراج میں۔ یاد رکھے بس نسبت قائم رہنی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر بھاگ نہ سکے تو چل لیں، چل نہ سکو تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر راستہ نہ بدلیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے سمجھ جائیں تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیاں تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہیں، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہیں، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کریں یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ کہتے ہیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں صرف اپنی لمبی زبان اور بے محل الفاظ کی وجہ سے جھیلتے ہیں۔
سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے ضمن میں آتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کو جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑ دیتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔ آج کی بات، معاف کرنا دل کو سکون بخشتا ہے اور انسان کو آزاد کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں، ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنکال ہو جاتے ہیں، زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے سر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا سر ہیں، جن کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، آمین۔ یہ دنیا ایسا خسارہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، پھر چاہے آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب دوستی پرانی ہو جائے تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، دوستوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ میری لاج رکھنا میرے اللہ، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے شکووں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔